بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے علیہ صاحب۔ 3 ٹاپکس ہیں جن کے اوپر بات کرنی ہے۔ ایک تو پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ایمرجنگ کنفلکٹ کی سچویشن ہے، اس کے اوپر جو ہے میں چاہتا ہوں کہ ہم ڈیٹیل میں بات کریں، چونکہ ترکی کے بعد دوبارہ سے جو مذاکرات تعطل کا شکار ہو گئے تھے، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ناکام ہو گئے ہیں، وہ دوبارہ سے شروع کرنے کی جو ہے وہ طرف پیش قدمی جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ ایک تو یہ ٹاپک ہے۔ دوسرا، ایگریکلچر انکم ٹیکس دونوں بڑے صوبوں نے اس کو ڈیفر کر دیا ہے۔ آئی ایم ایف آنکھ بند کر لیے اس نے، سیلریڈ کلاس کے لیے تو کوئی آنکھ بند نہیں ہے، لیکن پاکستان کے ریٹیلرز اور تاجروں کے لیے اور بڑے بڑے ذمہ داروں کے لیے آئی ایم ایف کا گوشہ بھی بڑا نرم ہے۔ میں اس کی ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جو تیسرا امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور پاکستان کی پولیٹیکل اکانومی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، این ایف سی کا پہلا اجلاس بلانے کے لیے مرکز اور صوبوں کے درمیان بات چیت اور کنسلٹیشن کا پروسیس ہو رہا ہے۔ یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ نومبر کے بعد اگر یہ کنسنسس نہیں ہوتا تو معاملہ 27ویں ترمیم کی طرف جا سکتا ہے۔ اس لیے یہ تینوں ٹاپک بڑے امپورٹنٹ ہے۔ افغانستان سے اگر آپ شروع کریں تو پھر باقی 2 ٹاپکس پہ بات کریں گے۔ بہت شکریہ مہتاب صاحب۔ یہ ظاہر ہے ایک برننگ سچویشن کچھ دنوں سے، بلکہ اب تو کئی ہفتے کہہ سکتے ہیں، چند ہفتوں سے چل رہی ہے یہ، کہ جو ادھر سے جارحیت تھی وہ بھی دکھائی گئی اور اس کا جواب پھر پاکستان نے دیا۔ آفیشلی تو دیکھیں کچھ نہیں ایسا، لیکن جو سوشل میڈیا کے ذریعے پتہ چلا کہ کابل تک جا کے وہاں پہ کچھ حملے کیے گئے جس پہ افغانستان نے ٹارگیٹڈ اٹیکس کیے گئے اور لیکن آفیشلی خاموشی اختیار کی گئی۔ تو مسئلہ پاکستان کا تو ایک بنیادی مسئلہ جو چل رہا ہے مسلسل، وہ یہ ہے کہ جو طالبان پاکستان کے طالبان ہیں، وہ وہاں جو پناہ گزین ہیں یا وہاں پہ جا کے چھپے ہوئے ہیں یا وہاں پناہ لیے ہوئے ہیں یا وہاں ان کے جو بھی اڈے ہیں، ہائیڈ آؤٹس ہیں، وہاں سے نکل کے یہاں آتے ہیں اور یہاں آ کے وہ اٹیک کر کے چلے جاتے ہیں، یا یہاں پہ وہ لوکل کنیکشن کے ساتھ مل کے کرتے ہیں۔ تو پاکستان خاص طور پہ کے پی کا صوبہ مسلسل دہشت گردی کا شکار ہے۔ تو یہ پاکستان کا تو کنسرن ہے کہ یہ روکا جائے، اور یہ بڑا عرصے سے مطالبہ ہے پاکستان کا، یہی نہیں عمران خان کے دور سے ہی میرا خیال ہے یہ معاملہ چل رہا ہے، اور یہ پہلے ٹاکس کی بات کی گئی، پھر نہیں کی گئی، پھر اب دوبارہ ٹاکس کی گئی۔ اس کو ایگراویٹ ایکچولی مہتاب صاحب جس سچویشن نے کیا ہے، جو ہمیں لگ رہا ہے وہ ہے کہ جب جو افغان وزیر خارجہ امیر متقی ہیں، جب وہ انڈیا گئے ہیں اور انڈیا جا کے وہ تقریباً 6 دن 7 دن وہاں رہے ہیں، وہاں پہ انہوں نے کچھ ایسے بیانات بھی دیے ہیں، اس سے ایک خدشہ یہ ہوا کہ شاید انڈیا جو ہے ایک پراکسی کے طور پہ ان چیزوں کو، جس طرح پہلے بھی پاکستان الیج کرتا تھا کہ کرتے تھے بلوچستان میں اور افغانستان کے ذریعے، کہ دوبارہ یوز کرنے کے چکر میں ہے، اور ان کو اور یہ پاکستان کے جو وزیر دفاع ہے خواجہ آصف، انہوں نے کھلم کھلا اس بات کا کہا ہے کہ بھارت جو ہے وہ کابل کو اپنی پراکسی بنا کے جو مئی کی ہاری ہوئی جنگ ہے اس کا بدلہ لینا چاہ رہا ہے۔ اب یہ ٹاکس شروع ہوئیں، ٹاکس پہلے قطر میں ہوئیں، پھر ٹرکی میں ہوئیں۔ ٹرکی میں آپ کو پتہ ہے جو ٹاکس ہوئی اس کے 3 جو راؤنڈ ہوئے وہ 11 گھنٹے 18 گھنٹے اور پھر 19 گھنٹے کہتے ہیں، تو تقریباً 2 دن کی ٹاکس، اور وہ فیل ہو گئی، فروٹ لیس۔ کیوں؟ کیونکہ واحد ڈیمانڈ یہ تھی، زبانی تو وہ کہتے ہیں بات کرتے ہیں جو خبروں میں آئی ہے، لیکن ان ریٹن وہ نہیں مانتے کہ ہم ان کو روکیں گے، وہ کسی چیز کو ایسا بلیک اینڈ وائٹ میں لانا نہیں چاہتے۔ ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ یہ ریٹ آف دا اسٹیٹ جو وہاں پہ ہے اور ان کے جو مختلف فیکشنز ہیں، کیا افغان حکومت اپنی سوورینٹی اور اپنی سرزمین کو کسی دوسرے کے خلاف جو استعمال ہونا ہے اس کو روک سکتی ہے؟ یہ ریٹ رکھتی ہے یا نہیں رکھتی؟ اگر نہیں رکھتی تو جو ریاست کا کنسیپٹ ہے اس کے اوپر سوالات کھڑے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، ان کو یہ اجازت تو نہیں دینی چاہیے نا کہ وہاں پہ مختلف فیکشنز بیٹھے رہیں، جب ان کا دل چاہے پاکستان میں آ کے اٹیک کریں اور پھر واپس چل جا کے بیٹھ جائیں۔ دیکھیں ایک سٹیبل سٹیٹ تو نہیں ہے نا افغانستان، اس بات کو پھر پاکستان کو حملے کرنے کی اجازت دینے سے ان کو کیا پرابلم ہے؟ جب افغان طالبان تھے، پہلے تھے، میں اس دور کی بات کر رہا ہوں، وار آن ٹیرر کی، اس وقت بھی ان کے اندر مختلف گروپ تھے، مختلف مکاتب فکر تھے ان میں آپ کو ایک چیز بتاؤں جو یہاں پہ نہیں کی جاتی، بلکہ 2-3 چیزیں بڑی اہم آج اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ طالبان کے اندر چاہے وہ افغان ہے چاہے پاکستان ہے،
جو امریکہ کے خلاف لڑے وار آن ٹیرر میں. آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ کئی گروپ تھے, کئی دھڑے تھے. ہم جس دھڑے کے پاکستان جو ایک امپریشن تھا یا تعلق سمجھا جاتا تھا, اس دھڑے کا نام تھا حقانی گروپ. تو حقانی گروپ کا پاکستان سے لنک تھا, ان کا ٹلٹ پاکستان کی پالیسی کی طرف تھا. جب یہ سارا کابل کا وہ ہوا, ایک خیال تھا پاکستان کے کچھ لوگوں کی طرف سے, جو میری معلومات بھی ہیں اور اسیسمنٹ بھی, وہ یہ تھا کہ فال آف کابل کے بعد جب طالبان ٹیک اوور کریں گے تو یہ جو افغان طالبان میں ہمارے لوگ ہیں, ہمارے سے مراد پاکستان کے ٹلٹ رکھنے والے, ان کو ایک اچھا خاصا وزن ملے گا, وہ حکومت میں آئیں گے اور وہ ایک اچھا رول پلے کریں گے چیزوں کو بہتر کرنے میں ٹورڈز پاکستان پالیسی کے لحاظ سے, اور جو مرضی کی چیزیں ہیں ان کے حوالے سے. پالیسی مرضی ہوتی ہے آبویسلی, لیکن وہ کیا ہوا, آپ نے یہ دیکھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جو حقانی گروپ کا رول جو ہے وہ بڑا لیمیٹڈ ہو گیا. اس کو آہستہ آہستہ بلکہ پاکستان کے قریب ہونے کی وجہ سے یا سمجھے جانے کی وجہ سے کرٹیل کیا گیا. یہاں تک کہ آپ تو یہ بھی اطلاعات ہیں کہ شاید ان کے پاس کوئی اختیارات بھی نہیں ہیں. تو وہاں پہ جو افغان طالبان کا ایک دھڑا تھا جس کے سینٹیمنٹس پاکستان کے خلاف تھے, اچھا مجھے وہ ڈومینیٹ کر گیا. مجھے ایک بات کرنا. اب دوسری بات یہ ہے جو ان کی مجبوری ان دی سینس یہ ہے, جو افغان طالبان کیوں نہیں گارنٹی دیتے, یا وہ پراکسی ہے, یہ تو پاکستان کہتا ہے نا, جو مرضی پاکستان بھی الج کر سکتا ہے. آپ نے مل کے وار آن ٹیرر لڑی امریکہ کے خلاف, افغان طالبان اور پاکستان طالبان نے وہاں بھی لڑے, یہاں بھی انہوں نے آ کے حملے کیے دہشت گردانہ. تو وہ کیسے کہتے ہیں کہ وہ جب وہاں پہ ہمارے ساتھ پارٹ اینڈ پارسل تھے تو ہم اخلاقی طور پہ وہ سمجھتے ہیں ہمارے پاس کوئی جواز نہیں ہے ان کو روکنے کا. مثلاً آخری چوائس یہ تھی کہ اگر وہاں پہ ہمیں کوئی ایسا بندہ نظر آئے گا جس کا تعلق وہاں سے نہیں ہے تو ہم اس کو ایکسپیل کر دیں گے. نہیں, ایک حل ہے نا, اور یہ لاسٹ آپشن تھی. مجھے ایک منٹ ٹھہرے. ماڈرن اسٹیٹ کا کنسیپٹ کیا ہے؟ ماڈرن اسٹیٹ کا کنسیپٹ یہ سن لے. ماڈرن اسٹیٹ کا کنسیپٹ یہ ہے کہ آپ اپنی حدود کے اندر کسی کو کسی غیر قانونی ایکٹیویٹی کے اندر ملوث ہونے کی اجازت نہیں دیں گے. ایک منٹ ٹھہر جائے, میری بات سن لیں. اب پرابلم یہ ہے کہ آپ اپنی سرزمین پہ اگر اپنی ریٹ قائم نہیں کر سکتے تو آپ کا جو ہمسایہ ہے وہ اٹیکس برداشت کرتا رہے, وہ اسی طرح سے چلتا رہے, اس کو ڈیسٹیبلائز کرتے رہے, وہ پھر کیا ہوگا؟ مجھے یہ بتائیں کہ امریکہ پاکستان میں ڈرون اٹیک کرتا رہا ہے, ہم کیا کہتے تھے اس زمانے میں؟ ہم یہ کہتے تھے کہ آپ کو یہ اختیار نہیں ہے. ہم کون؟ پاکستان. کم کہتے تھے یار, کیا ہو گیا ہے, عوام کہتے تھے. پاکستان تو ٹیسٹ اپروول کے ساتھ تھا یار. پاکستان کی گورنمنٹ کا جو ٹیسٹ اپروول تھی بھائی جان, ایک خاموش. آپ میری بات سنیں گے, یہ اب کرنے دیں گے مجھے؟ حکومت پاکستان کا جو پبلکلی موقف تھا کہ وہ آپ یہ نہیں کر سکتے, لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے اگر آپ کے پاس کوئی ایویڈنس موجود ہے آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں, اگر ہم اس کے خلاف کارروائی نہیں کرتے تو آپ ان کے خلاف ایکشن کر لیں. یہ آرگومنٹ جو ہے نا, یہ جو اس ٹائم افغان رجیم ہے اس کو بھی یہ کرنا چاہیے. یا تو پاکستان ان کو بتائے کہ یہ لوگ ہیں, ان کے خلاف کارروائی کرے, افغان حکومت کی اتنی رٹ ہو کہ وہ اس کو اسٹیبلش کر سکے. لیکن اگر وہ نہیں کر سکتی تو پھر حکومت پاکستان 100% ٹھیک ہے کہ میرے اوپر اگر آپ حملہ کر کے جائیں گے تو مجھے جتنا اختیار ہوگا میں اس کو استعمال کروں گا. آئیڈیلی آپ اچھی بات کر رہے ہیں, لیکن افغانستان کی صورتحال کو تو سمجھے نا. وہ نہ ایک اسٹیبل اسٹیٹ ہے, نہ وہ ایک آئیڈیل اسٹیٹ ہے, نہ وہاں پہ اس طرح کی سچویشن ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں. حکومت کی ریٹ اس طرح سے تو نہیں ہے. وہاں پہ تو ایک جہادی قسم کا کام ہو رہا ہے نا سارا ابھی تک. خواتین کے حوالے سے بھی بہت ساری رکاوٹیں ہیں, تعلیم کے حوالے سے, مالی نظام ہے نہیں, سسٹم کس طرح سے چل رہا ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. تو اس میں پھر وہ آپ کے بیٹی بھائی ہیں, تو آپ کس طریقے سے وہ کریں گے, اس کو روکیں گے؟ پھر ایک جو پوائنٹ یہاں پہ اٹھایا جاتا ہے, ویلڈ کویشچن ہے, وہ پاکستان بھی جواب دے اس کا. جب وہ کراس بارڈر کر کے آتے ہیں, ہم نے جو اتنی باڑ بھی لگائی, چیک پوسٹیں بھی بنائیں, تو اس کے باوجود ہم بھی کیوں نہیں روک پاتے یار ان کو؟ بارڈر بہت بڑا, حالانکہ بڑی سختی ہم نے کی یہاں پہ, سارے افغانیوں کو واپس پورس بارڈر ہے. لیکن ایک بات آج بھی افغانی پاکستان کے اندر موجود ہیں, اور اگر حکومت پاکستان اپنی اس بات میں مخلص ہے تو ایک ڈیڈ لائن دے اور اس کے بعد ان سب کو نکالے. چھپے ہوئے ہیں نا بھائی, یا یار میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہاں ہیں, تو وہ نکال رہے ہیں نا ان کو. زیادہ آپ کو پتہ ہے یہ کریک ڈاؤن زیادہ تیز ہو گیا ہے,
ڈیڈ لائن مقرر کریں. ڈیڈ لائنیں نہیں, یہ کریک ڈاؤن سے چیزیں ہوتی ہیں. ڈیڈ لائنوں سے کیا ہوتا ہے, پھر بھی جو رہ گیا وہ رہ جائے گا. اس کو جا اندر کریں, یار اس اندر کو بھی ایکسپیل جا کر رہے ہیں دیں. لیکن اٹس اے ٹائم ٹیکنگ جاب, کیونکہ یہ ہیومن ایک طرح کی کہہ رہے ہیں مائگریشن ہے, فورسیبل کہہ لیں اس کو, زبردستی والی کہہ رہے ہیں, ایکسپلشن کہہ لیں, یا اور آپ 40 سال سے خود کہہ رہے ہیں 50 سال سے وہ رہ رہے ہیں, ٹائم لگتا ہے ان چیزوں کو نا. دوسری جو اہم بات ہے اس میں, اس سے پہلے کہ ہم اگلے موضوع کی طرف جائیں, ڈونلڈ ٹرمپ تو ہر جگہ پہ کریڈٹ لیتے ہیں پاکستان انڈیا کی جنگ کو روکنے کا, اور چیف صاحب کو, فیلڈ مارشل کو اور وزیر اعظم کو خراج تحسین پیش گریٹ کرتے ہیں. مین کہتے ہیں. 7 جہاز اور جنگی 7 جنگیں وٹ ایور جو کچھ بھی وہ کہتے ہیں ماشاء اللہ. افغانستان کے بارے میں انہوں نے ایک بیان دیا جو لاسٹ ان کا بیان تھا, اگر آپ نے سنا ہو. اس کے پیچھے کیا کہانی, میں یہ بھی ایک آپ کے لیے سوال اور ناظرین کے لیے چھوڑ کے جانا چاہ رہا ہوں. انہوں نے کہا جی کہ میں دیکھ رہا ہوں, پہلے تو انہوں نے کہا میں اسرائیل والا وہ جو تھا ایگریمنٹ سائن ہونا تھا شرم الشیخ سے, آ کے دیکھوں گا پاکستان افغانستان کا کیا مسئلہ ہے. اس کے بعد ابھی انہوں نے کہا کہ میں پاکستان افغانستان کے معاملے کو دیکھ رہا ہوں, میں کچھ کر سکتا ہوں لیکن ابھی میں نہیں کروں گا. یہ کیسا ایک انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ ہے. نمبر 1, اس کو آپ جوڑیں. اب میں ایک اپنی اسیسمنٹ پیش کر رہا ہوں, آپ اس کو کوئی تھیری سمجھ لیں وٹ ایور. مجھے خواجہ آصف جو وزیر دفاع ہیں پاکستان کے, انہوں نے جو ابھی لاسٹ بڑا ایک سخت بیان دیا مذاکرات کی ناکامی کے بعد کہ جناب یہ ہم نے کیا, آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں اور کس کی پراکسی کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ پاکستان مت بولے کہ ہم اس کو دوبارہ تورا بورا بنا سکتے ہیں. یہ انہوں نے الفاظ استعمال کیے. اب تورا بورا کس نے بنایا تھا افغانستان کو؟ امریکہ نے. تو یہ بات انہوں نے کی. ڈونلڈ ٹرمپ خاموش ہیں. اب ایک اینگل اس کا یہ بھی ہے کہ اس کے پیچھے کیا چل رہا ہے. کیا اس کے پیچھے ایک خیال یہ ہے کہ پاکستان کو آگے رکھ کے دباؤ ڈالا جا رہا ہے, جو بار بار انہوں نے بات کی کہ بگرام ایئر بیس ہمیں چاہیے. تو کیا پاکستان جو ہے وہ افغانستان سے امریکہ کے لیے بگرام ایئر بیس لے کے دے سکتا ہے, یا دینا چاہتا ہے, یا اس کو کہا گیا ہے, یا کوشش ہے؟ کیا بگرام ایئر بیس اتنی اہم کیوں ہے؟ یعنی سوال یہ ہے, چلے ان کے لیے ایک اسٹریٹجک جو بھی ہوگا, ایران ہے, چائنا ہے, سینٹرل ایشیا ہے, کوئی چیزیں ایسی, خود پاکستان بھی ہے بائی دا وے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ سوالات ہیں. یہ کیا یہ جو اب ایک کھلم کھلا ادھر سے دھمکی دی جا رہی ہے, وہ دھمکی کے پیچھے پھر کیا امریکہ بہادر کی آشیرواد ہے؟ سوال یہ ہے. یہ تو آنے والا وقت ان چیزوں کو انفولڈ کرے گا. ہاں. لیکن یہ بات کیونکہ اگر فل فلیج وار پہ جاتا ہے, خدا نخواستہ, وہ جنگ تو ڈونلڈ ٹرمپ بھی اس کے حق میں نہیں ہے لیکن ابھی تک خاموش ہیں, تو پھر ظاہر ہے کچھ تو آشیرواد ہے پاکستان کو کہ نہیں ہے؟ ڈیفینیٹلی ہوگی. تو یہ اس کا پھر آگے کانسیکوینسز کیا ہوں گے, یہ تو جب انفولڈ ہوگی چیزیں تو پتہ چلے گا. ابھی تو میں صرف سوال چھوڑے جا رہا ہوں ان کڑیوں کو ملا کے جو ابھی تک بیانات آئے ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ کے, خواجہ آصف کے, یہ ساری سچویشن کا ڈیولپ ہونا, اس کے بعد جنگ کی طرف جانے کی دھمکی, اور جو مذاکرات ہو رہے ہیں بائی دا وے, مذاکرات کہاں پہ ہو رہے ہیں؟ قطر میں اور ٹرکی میں. پاکستان کے بہترین مسلم ممالک دوست ہیں یہ, لیکن یہ اور کس کے فیسیلیٹیٹر ہیں؟ یہ ایک بات اور بھی نہیں, یہ کس کے فیسیلیٹیٹر ہیں پہلے بتا دینا. قطر اور ترکی. میں طالبان اور ان کا کیا, کن کے؟ طالبان کے. نہیں, امریکہ کے نہیں ہیں. امریکہ کے جنہوں نے مڈل ایسٹ میں انہوں نے کہا کہ بڑا رول پلے کیا. نہیں, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ان کے بھی ہیں. تو ادھر کا بھی ایک بیس کیمپ ہے نا, یہ جوائنٹ بیس کیمپ ہے جہاں پہ کہہ رہے ہیں یار انہوں دی گل سن لو. لیکن ایک طرف تو امریکہ کے وہ فیسیلیٹیٹر ہیں, دوسری طرف طالبان کے بھی فیسیلیٹیٹر ہیں. ان طالبان کے تعلقات کیوں ہیں ان لوگوں کے ساتھ اتنے؟ نہیں, فیسیلیٹیشن اس لیے ہوتی ہے, دیکھیں ملک ہے نا, بات تو رکھنی ہوتی ہے نا یار, کوئی ونڈو تو اوپن رکھنی ہوتی ہے چیزوں کے لیے. ونڈو اوپن رہنی چاہیے کہیں پہ تو آپ نے جا کے بات چیت کرنی ہے نا. ٹھیک بات ہے. تو اسی لیے قطر ونڈو اوپن رکھی, تو امریکہ نے بھی رکھی, انہوں نے بھی رکھی. وہ سارا جو پرانا معاملہ ہوا تھا امریکہ کے ساتھ طالبان کا فال آف کابل کے بعد, وہ سارا کچھ قطر میں ہی ہوا تھا نا. اچھا, ہم نے یہ کڑیاں بھی جوڑے ساتھ ساتھ. ٹھیک بات ہے, آپ کی بات میں نے ساری سن لی ہے. اب تھوڑا سا ایگریکلچر انکم ٹیکس پہ آ جائیں, چونکہ یہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے. سگنیفیکنٹ اس وجہ سے ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کی جو بنیادی اسٹرکچرل بینچ مارک تھا, جس سے آئی ایم ایف کہتا تھا, اسٹرکچرل بینچ مارک کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ آئی ایم ایف کے پروگرام کی بنیادی کڑی ہے, اس کے اوپر, اس پلر کے اوپر یہ ساری عمارت کھڑی ہے. صحیح ہے. اس پلر کو پہلے پنجاب نے اور ابھی سندھ نے جو ہے نا اس کو زمین بوس کر دیا. سیلاب بھی تو آ گیا نا یار. سنیں نا, پہلے انہوں نے چاروں صوبائی اسمبلیوں نے لا پاس کیا
انکم ٹیکس کا جو ایگریکلچر انکم ٹیکس کا لا ہے اس کے اندر ترمیم کی ہو گیا اور نا اس کو سارا کچھ. پرسنل انکم ٹیکس ان کے کی تحت ڈیمانڈ پہ ڈیڈ لائن پوری بھی ہو گئی, کے پی نے بھی کر لیا. سب نے کر لیا. اب پہلے پنجاب نے وہ لا بناتے ہوئے بڑی ہوشیاری دکھائی. ہوشیاری یہ دکھائی کہ انہوں نے لا کے اندر اس کے ریٹس کوئی نہیں رکھے تھے, اور وہ ریٹس کا پنجاب ریونیو بورڈ کو اختیار تھا. پنجاب ریونیو بورڈ نے ابھی اناؤنسمنٹ کی ہے چند دن پہلے, جس میں انہوں نے کہا ہے جی کہ اس سال کے دوران, چونکہ یہ بیسیکلی انکم ہوتی ہے پچھلے سال کی جس کے اوپر ٹیکس لگتا ہے. مثلاً ابھی آپ نے ریٹرن فائل کی ہے ماشاءاللہ, یہ آپ کے پچھلے سال کی انکم کی اوپر Yes. ٹیکس ہے. تو یہ ایگریکلچر انکم ٹیکس بھی ایسے ہی تھا. تو وہ 6 مہینوں کے لیے ڈیفر کر دیا. فار دس ایئر ڈیفر کر تو ریلیف لے لیا ہوگا نا انہوں نے, سیلاب بھی آیا ہے اور بھی معاملات ریلیف نہیں ہے نا, یہ بات سن لیں نا ذرا, آپ بات کو اتنا ہلکا نہ لیا کریں نا. ہیں. پاکستان کی سیلریڈ کلاس نے پچھلے سال کے دوران 555 ارب روپے دیے ہیں. ذرا سن لیں, پاکستان کے ریٹیلرز نے کچھ بھی ٹیکس نہیں دیا. نام ہے کچھ ارب رہے ہیں, وہ 700 کچھ ارب روپے کا دیا ہے, لیکن اس میں منسٹری آف فائنانس یہ نہیں بتاتی کہ انکم ٹیکس کتنا ہے, کارپوریٹ ٹیکس کتنا ہے, ود ہولڈنگ کتنا ہے, جی ایس ٹی کتنی ہے. لیکن بھائی جان ایگریکلچر انکم کے اوپر ٹیکس لگا تھا, وہ بھی آئی ایم ایف اس کے بارے میں آنکھیں بند کیے ہوئے ہے. یار یہ پاکستان کا جو مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے, جو فارمل سیکٹر ہے, بڑے بڑے لوگ جو جس کے اندر ہے انڈسٹریل سیکٹر, وہ ٹیکس کے شکنجے میں ہے, اور دوسری طرف سیلریڈ کلاس اس کے شکنجے میں ہے. یہ شکنجا کب ختم ہوگا, اور آئی ایم ایف باقی چیزوں کے بارے میں آنکھیں بند ہی رکھے گا؟ رکھیں گا نہیں ہوگا یہ شکنجا ختم. بس آپ کا غصہ اتر گیا, اب میں بیان کر لوں. یہ زرعی ٹیکس پہلے تھا یہاں پہ, یہ کس کے کہنے پہ قانون لائے گئے تھے؟ بنیادی طور پہ پرانے زمانے میں. ابھی کس کے کہنے پہ قانون لائے؟ ٹھیک ہے, تو آئی ایم ایف نے اگر آنکھیں بند کر لی, آئی ایم ایف ہی نہیں چاہتا, تو آپ کو کیا مسئلہ ہے یار؟ ان کے مسئلہ ہے تو ہم نے سیٹل کر لی بات ان سے, تو آپ کو کیا پرابلم ہے؟ میں بتاتا ہوں کیا پرابلم. آپ خام خواہ بیچ میں مجھے یہ پرابلم ہے کہ آپ نے ایک ریونیو کا ٹارگٹ رکھا ہوا ہے, اس ملک کا ایک ریونیو ہے, اور سنیں نا, وہ سیلریڈ کلاس کو نہیں چھوڑنا ہے آپ نے, باقی لوگوں نے نہیں دینا. انہیں کو نہیں چھوڑنا ہے, بس کہہ رہا ہوں نا آپ کو, انہیں کو نہیں چھوڑنا ہے, اور کیا کرنا ہے یار. وہ بس شکنجے میں ہیں, وہ رہیں گے جب تک کہ وہ اپنا بھی ریٹیل کا کاروبار نہیں شروع کر لیتے, چھوڑ کے وہ بھی رہیں گے. یہ تو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. بہرحال یہ آئی ایم ایف نے کہا, آئی ایم ایف نے آنکھیں بند کر لی, آپ کو کیا اعتراض ہے اس میں؟ مجھے اعتراض ہے نا, بینگ اے سٹیزن, وہ غلط اعتراض ہے نا. اس سے پہلے آپ کتنے پروگرام کرتے تھے جناب کے زرعی ٹیکس لگاؤ, زرعی ٹیکس لگاؤ. آئی ایم ایف نے کہا لگاؤ, آئی ایم ایف نے کہا چلو ابھی رہن دو, چلو ماڑے نے سیلاب آ گیا, آنکھیں بند کر لو, یہ ہے وہ ہے, ریلیف دینا ہے نا ابھی پاکستان کو یار. آپ سمجھا کریں. پھر آپ خود امریکہ سے جوڑتے ہیں چیزوں کو, خود کہتے ہیں کہ جناب یہ کیا ہے, تو پھر وہ دیکھا بھی کریں ارد گرد کیا ہو رہا ہے. ارد گرد تو میں دیکھتا ہوں, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پاکستان کی لوور انکم اور مڈل انکم سیلریڈ کلاس ہے وہ پستی رہے گی, وہ پستی رہے گی, وہ لا قانونیت میں بھی پستی رہے گی, وہ عدم انصافی میں بھی پستی رہے گی, وہ ٹیکسوں کے شکنجے میں بھی پستی رہے گی, وہ غربت میں بھی پستی رہے گی, استحصال میں بھی پستی رہے گی. وہ تو پستی رہے گی جب تک کہ خود اپنے حق کے لیے اٹھتے نہیں. میں یہ نہیں کہتا, میں کہتا ہوں یہی کہ ہے یہ ڈیمانڈ جو ہے وہ انکریز ہو. ہمارا یہ پروگرام بھی ان کا شعور اجاگر کرنے کے لیے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسٹریٹس میں آ جائیں, بالکل نہ آئیں, کیوں نہ آئیں, لیکن اپنے حق کے لیے آنا چاہیے, وائلنس نہیں ہونا چاہیے. شعور, پیسفل پروٹیسٹ تو اسمبلی سب کا حق ہے, شعور, پلیز آپ اویئرنیس. پیسفل پروٹیسٹ حق ہے کہ نہیں ہے؟ پیسفل پروٹیسٹ سب کا حق ہے, بس بات ختم ہوئی. میں یہی کہہ رہا ہوں. تیسری بات, این ایف سی کی میٹنگ جو ہے نا بھائی جان, ہاں کوشش ہے کہ نومبر کے دوران ہو. ہاں, ادروائز ریویو کیا جائے گا اس کو. یہ بھی انڈیکیشنز آ گئی ہیں. جی, انڈیکیشن وہی آئی ہے نا کہ 27ویں ترمیم میں کیا کیا شامل ہونا ہے. کیا اس میں تو 18ویں ترمیم بھی شامل ہو رہی ہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا, یہ چیزیں ساری جڑتی جا رہی ہیں. 18ویں ترمیم میں کہا گیا کہ بڑا سا غلط ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, فلان ٹھیک. تو پاور کو مقصد کیا ہے؟ پاور کو میکسیمم گریب کرنا. جو 26ویں ترمیم کا مقصد بھی یہی تھا. ڈیلیوٹ کی ہوئی تھی جو ساری, آپ نے ڈیوائڈ کی ہوئی تھی جوڈیشری میں, ادھر ادھر آپ نے کہا ادھر 2 پاور ہمیں. اب آپ 27ویں ترمیم میں جو رہتی پاور ہے وہ بھی آپ لینا چاہتے ہیں. اور میں آپ کو ایک بریکنگ نیوز دوں, یہ جو 27ویں ترمیم, بلکہ جب اس پہ اس دن پروگرام کریں گے اس پہ بات کریں گے کہ اس میں خاص بات کیا ہونے والی ہے. لیکن اس کا کرکس یہی ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاور کو مزید چین کے فرد واحد کے حق میں دیا جائے گا. صدر مملکت سے کچھ پاورز لی جا رہی ہیں.
یہ ہر کسی سے لے لیں, جب عدلیہ سے لے لیں تو صدر نہیں, مملکت آپ جو سے بھی بریکنگ لیں. نیوز کا ذکر کر رہے تھے وہ صدر مملکت کی پاورز صدر کو کرٹیل مملکت کرنے کے ویسے بارے میں ہے. وہ بھی سخی بادشاہ ہو سکتا ہے, وہ خود ہی کہہ لیں یہ لے ساری پاورز. وہ انہوں نے کہا یہ 58(2) بھی میں نے دے دی. ٹھیک ہے, وہ انہوں نے کہا چلو 58(2) بھی دے دی, باقی بھی سب کوئی دیو. اچھا لیکن ایک اور بات بھی ہے سر, ٹروتھ لیس کر دینا, ایک بات اور بھی, ٹروتھ اور وہ لیس میں کر دینا سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے یہ ہر ادارے کو بشمول پارلیمنٹ. بدقسمتی ہے اس ملک کی ہے. ایک بات اور بھی سنیں جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ NFC کے بارے میں بات ہو رہی ہے, یہ بڑی ضروری ہے کرنی. اس ملک میں 18ویں ترمیم اور NFC ریورس نہیں ہونا چاہیے, بلکہ پاورز کو مزید نیچے ڈیوالو کریں. ان کو پہلے امپلیمنٹ ہی نہیں کیا گیا. سن لیں, پاور کو ڈیوالو کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لوکل گورنمنٹ کیوں نہیں پاکستان میں بنتی؟ بن رہی ہے نا وہ, جس طرح کی پنجاب میں آپ نے دیکھی نہیں. عجیب سا ہے وہ تو, اس میں پھر ٹروتھ لیس. ٹروتھ لیس نہیں ہے بھائی, وہ عجیب کیا ہے اس میں. یہ ہے کہ آپ جب الیکشن لڑیں گے تو غیر جماعتی ہوں گے, یعنی کہ PTI کو تو ہم نے ماننا نہیں, نہانے تھے نا, تو غیر جماعتی الیکشن ہوں گے. پھر بندے مینج ہو جائیں گے. نہیں, بندے نہیں مینج ہوں گے, بندے تو مینج ہو ہی جائیں گے. اور جو آزاد جیت جائیں گے وہ 1 مہینے کے اندر, آپ کو پتہ ہے شیخ کا, 1 مہینے کے اندر انہیں کوئی نہ کوئی پارٹی جوائن کرنا ہوگی. پہلے الیکشن انڈیپینڈنٹ ہوں. ہاں جی, اور وہ جو پارٹی جوائن کریں گے وہ ظاہر مسلم لیگ نون ہوگی. مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی؟ نہیں, نون ہی ہوگی پنجاب میں, معاف کیجیے گا. پیپل پارٹی تو لوچنا چلو ساڈے نال, پنجاب چ نون لیگ ہے. نہیں, پنجاب دا ٹھیکہ انہاں کول ہے, سندھ دا ٹھیکہ پیپلز پارٹی کول ہے. اچھا ٹھیکہ ہوئے ٹھیکیدار واپس میرا ہاتھ اٹھن لگا تھی, میں غلطی ہو چلی. چلے, میرا خیال ہے کہ ساری باتیں ٹھیکیدار تانوں پتہ ہے, ٹھیکیدار دی مرضی ہے. میں نے ساری باتیں جو میں چاہتا تھا کہ ہم اس کو ڈسکس کریں, پروگرام لمبا کر لی ہوا ہے, ہیں. لیکن ٹھیکیدار کا مطلب آپ سمجھ گئے, وہ نہیں ہے جو آپ سمجھے ہیں. میں سمجھ گیا ہوں. پلیز ٹھیکیدار کے ہجے جانتے ہیں آپ؟ نہیں چھوڑو یار, ہجے نہیں چھوڑو, ہجے وہ بات لمبی ہو جائے گی. وہ یار جو بات ایسی ہوگی تو یاد بھی بھول جانے تھے. ٹھیک ہے, ہجے ہی بھول جائیں گے. میرا خیال ہے اجازت لیں. اجازت میں اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, اس کی شیئرنگ کریں اور کمنٹس بھی ضرور کیجیے. تو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.